ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی ہے پس نو، پردہ گردوں ابھی دور اور بھی، سینہ چاک اس گلستاں میں لالا و گل ہیں تو کیا، نالہ و فریاد پر مجبور بلبل ہیں تو کیا، جھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہیں آہیں خزاں، سبز کر دے گی انہیں باد بہار جاویداں، خفتہ خاک پہ سپر میں ہے شرر اپنا تو کیا، عارضی محمل ہے یہ مشت غبار اپنا تو کیا، زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں، زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے، موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات، ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں، آہ غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے، جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب، موج مستر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب، موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے یہ، کتنی بے دردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے یہ، پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا، توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پرواہ ہوا، اس روش کا کیا اثر ہے حیت تعمیر پر، یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، کہہ رہے ہیں یہ امتحان کا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ مصیبت کا وقت، یہ رنج و الم کا وقت دور ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 آسمانوں کے پس پشت ابھی کچھ اور آسمان، یعنی ابھی اور ادوار باقی ہیں، یعنی ابھی اور دنیا میں تبدیلیاں آنا باقی ہیں، جنہیں کسی نہ کسی مرحلے پر ظہور پذیر ہونا ہے۔ اگر اس دنیا میں لالا و گل کے سینے چاک ہیں، یعنی پھول کھلیں گے، اور بلبل آہوزاری پر مجبور ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس لیے کہ ایسی جھاڑیاں جنہیں خزاں نے دوبارہ ان پر پھول و پتیاں لے کے آنی ہیں، انہیں بہار کی ہوا نئے سرے سے تر و تازہ کر کے رکھے گی، یعنی ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے۔ اگر ہماری زندگی ایک پامال اور مردہ روح کی مانند ہے، اور یہ مٹی کا جسم صرف عارضی حیثیت کا حامل ہے تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ زندگی جس آگ سے عبارت ہے، اس کا انجام صرف خاک نہیں ہے، کہ زندگی تو ایک ایسا موتی ہے جس کے مقدر میں شکستگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو بہت پیارا رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں زندگی کے تحفظ کا جذبہ بھی موجود ہے۔ اگر موت اتنی طاقتور ہوتی کہ اس کے ہاتھوں انسانی نظام ختم ہو جاتا، تو موت کا جو نظام ہے کائنات میں اتنا عام نہ کر دیا جاتا۔ اگر موت اتنی سستی واقع ہوتی تو سمجھ لو کہ جس طرح خواب کے عمل سے زندگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح موت کی حقیقت بھی معمولی سی ہے۔ انسان تو اس قدر غفلت میں ہے کہ اس حقیقت کا ادراک بھی اس کو ممکن نہیں کہ موت کا اصل راز کیا ہے۔ زندگی کی ناپائیداری سے کچھ اور ہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے جو پانی میں بلبلے بنتے ہیں اس سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ذرا غور کرو کہ ہوا کے طرز عمل سے تعمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہوا کیا کرتی ہے کہ بلبلوں کو پیدا کر کے موج کے دامن میں چھپا دیتی ہے، یعنی خود ہی انتہائی بے دردی کے ساتھ اس نقش کو مٹا دیتی ہے۔ اس عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوا بلبلے کو عصر نو پیدا کرنے پر قادر نہ ہوتی تو اس بے پرواہی سے اسے توڑتی ہی کیوں؟ ہوا کے اس رویے کا اثر
تعمیر کی حیت پہ کچھ نہیں پڑتا، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا کو اپنی قوت تعمیر پر کس قدر گرفت ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ زندگی ہمیشہ فطرتاً نئی نئی آرزوؤں اور خواہشوں کی متلاشی رہتی ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر چیز کی جستجو رہتی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے اس میں خواہشیں ہونی چاہیے، ان میں جستجو ہونی چاہیے، گولز ہونے چاہیے اور آبجیکٹیوز ہونے چاہیے زندگی کے لیے۔ دیدہ قدرت، فطرت کی نگاہ، حفظ زندگی، زندگی کی حفاظت، نقش حیات، زندگی کی تصویر، جنت نظارہ، جنت کا جلوہ، بالائے آب، پانی کا بلبلہ، حیت تعمیر، تعمیر کی صورت، فطرت ہستی، زندگی کی سرشت۔ پیکر کہتے ہیں جسم کو۔